وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اور وہ چلے زمین سے سوئے فلک، تھا جمال ان کا جھلک جھلک، تھا نشاط بخش یہاں تلک، لگا جام عرش چھلک چھلک، ہوا ان کا شور فلک فلک، لگے کہنے صلی علی ملک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. اور وہ درود بھیج احد صمد، جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد، بحضور سید مستند، جو نبی ازل سے ہے تا ابد. کرے لاکھ اہل حسد حسد، ہوا ان کا شور بلد بلد، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، علماء اعظام، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک نے اپنا خاص کرم فرمایا اور ہمیں اس سال بھی ماہ صیام عطا کیا، راتوں کا قیام عطا کیا، اور خوش بخت ہیں وہ ہمارے ساتھی جنہیں اعتکاف بھی نصیب ہوا ہے، اور حسب ترتیب اور معمول اس مسجد میں بھی دیگر مساجد کی طرح نماز تراویح میں مسنون تلاوت مکمل ہوئی. اور اختتامی نشست ہے. یوں تو ہم اس مسجد میں روزانہ اللہ پاک کا پاک دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ نشست بڑی اہم ہے.
سبق وہی ہے، درس وہی ہے، نسبت وہی ہے، عظمت بھی وہی ہے، لیکن چونکہ تکمیل تلاوت ہوئی ہے اور مسنون تلاوت ہوئی ہے، تو اس کا جو اختتامی مرحلہ ہوتا ہے یہ یقینی طور پہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور اہل دل فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں وہی آتا ہے جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ وہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے اور چنیدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسے پسند بھی فرماتے ہیں اور چن بھی لیتے ہیں، تو اس کا دل کھنچتا ہے اور ایسے ماحول میں پہنچتا ہے۔ اور پھر جو اس ماحول میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے ارادے سے آتا ہے تو اپنا دامن بخشش سے بھر کے واپس جاتا ہے۔ یہ باتیں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور مسلمان کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہوتی ہے، اس میں ذرا بھر بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ یقین کر لیں کہ اللہ پاک کی بخشش حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور اللہ پاک کی عطا اور توفیق سے یہ بخشش لے کے جائیں۔ اس مسجد میں، اس نشست میں میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے ہماری بہت کوتاہیاں رہی اور ایک طویل عرصے تک یہ مسجد آباد نہیں تھی، اور پھر جب آپ لوگوں نے اس مسجد کو آباد کیا ہے تو اللہ پاک کا اتنا فضل اور کرم ہے کہ میں نے پاکستان سے باہر بھی اس مسجد کے اعمال کا ذکر سنا کہ یہاں پہ مسلمان جڑتے ہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، دین سیکھنے کے ارادے سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس مسجد کی آبادی اللہ پاک کے ہاں قبول ہو گئی۔ کئی ساتھیوں نے ایسے خواب دیکھے اور وہ سنائے، ان خوابوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مسجد کے اعمال کو قبول کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اعتکاف والے ساتھی بھی تشریف فرما ہے، اپنے اعمال کیے جا رہے ہیں، قرآن پاک کا، حدیث پاک کا درس بھی آپ دوستوں کی کوشش سے جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک میں جتنی رونق یہاں یومیہ بنیاد پہ نظر آتی ہے وہ بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے، اور پھر اچھی تلاوت قرآن پاک نماز تراویح میں ہوتی ہے، ذوق شوق کے ساتھ ساتھی شامل ہوتی ہیں، تکمیل ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو لوگ آتے ہیں، مسلمان جڑتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے بعد پھر 11 مہینے کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے بعد، عید کے چند دنوں کے بعد پھر یہاں پہ جوش شروع ہو جاتا ہے، کہیں الحمدللہ۔ تو دل باغ باغ ہوتا ہے، باتیں تو روز کی ہماری ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو اعمال مستقل مزاجی سے جاری ہو گئے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ خالصتاً اللہ پاک کو منانے اور راضی کرنے کے لیے دین کے مسنون اعمال مستقل اور بڑھ چڑھ کے یہاں سے جاری رہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، اللہ پاک اس گھر اور گھر کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے اور آباد فرمائے۔
اور ایک اور بات بہت سارے دوستوں نے مجھ سے کہی کہ ہم یہاں آتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کا ذہن لے کے آتے ہیں، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کئی دوستوں نے یہ بات مجھ سے کہی۔ اللہ پاک اس سلسلے کو جاری ساری قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ یہ مجھ سے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی ہمارے دوستوں میں سے تھے، کوئی اتنی بڑی عمر نہیں تھی، پرانے دوستوں میں سے تھے، اللہ پاک نے انہیں تھوڑی عمر دی تھی۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ کوئی لوگ بالکل اوائل جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ تو خوش نصیب تھے کہ اس طرح کی اولاد چھوڑ کے گئے۔ تو ان کے لیے اگر کوئی اہتمام کے ساتھ دعا نہ بھی کرے، یہ ان کی اولاد جو قرآن پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، دین آگے سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں اور سارا سال جڑے رہتے ہیں، تو ہر وقت کی دعائیں ان کو پہنچ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے تلاوت کی ہے قرآن شریف کی، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، کسی دنیاوی منفعت کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے یہ تلاوت کی ہے، تو یہ تلاوت اس کا ثواب اللہ پاک خاص طور پہ ان کے والدین کو پہنچائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور انہیں مزید سے مزید تر ایصال مسرور کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں گزشتہ نشستوں میں بھی یہ گزارشات پیش کر چکا ہوں کہ یہ جو اختتام تلاوت پر ہمارا اکٹھ ہوتا ہے، اور پھر یوں سمجھ لیں یہ بھی ایک درس ہے، درس قرآن، تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو گزشتہ نشست میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن شریف کا پہلا اور بڑا سبق اللہ پاک کی توحید، یہیں سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں دو عقیدے آتے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، جو کل کی نشست میں دوست شامل تھے، تو کل کی ساری گفتگو عقیدہ توحید پہ ہوئی کہ یہ قرآن شریف کا سبق ہے اور پہلا سبق ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو پہلا سبق پڑھایا ہے، پہلا درس پڑھایا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں زبان سے کہو اور دل سے مانو کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں۔ نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ پاک کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کے کاموں میں کوئی شریک ہے۔ وہ ان تینوں حوالوں سے ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ یہ ہم نے پہلا سبق قرآن شریف کا لیا۔ اس نشست میں ہم قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان کلمہ طیبہ کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے ایک بڑے بزرگ کی زبان سے حرم کعبہ شریف میں یہ پیغام سنا کہ مسلمانوں ہر روز صبح و شام تجدید ایمان کیا کرو۔ بسا اوقات بندے کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے، اس کے وجود سے ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جب سو کے اٹھو،
کی وادی میں قدم رکھو تو پھر بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے تجدید کرو اپنے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب بستر پہ جاؤ اور نیند کی وادی میں اترنے لگو پھر تجدید کلمہ تجدید ایمان کرو, پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ بات کیا ہے, کلمہ طیبہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کلمہ طیبہ میں کیا چیز ہے, کیا پیغام ہے, کیا حکم ہے, کیا عقیدہ ہے, یہ بات ہم مسلمانوں کو پوری طرح معلوم نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب یہ پیغام معلوم ہوگا, یہ سبق آتا ہوگا تو پھر ایمان تازہ ہو جائے گا. اور جب اس کا مفہوم ہی دل دماغ میں نہیں ہوگا تو ایمان کیسے تازہ ہوگا. تو دوسرا جو قرآن پاک کا سبق ہے بڑا, اسے کہتے ہیں مسئلہ نبوت. گزشتہ روز میں نے مسئلہ توحید بیان کیا تھا, تو دوسرا کون سا قرآن شریف کا پیغام ہے, مسئلہ نبوت. اور تیسرا بڑا پیغام کیا ہے, مسئلہ آخرت. یہ ہم نے ترتیب سے سمجھنا ہے. ان نشستوں میں بھی اگر ہم قرآن شریف کا پیغام سمجھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ مقدس ہستیوں کو چنا. جنات میں سے نہیں, فرشتوں میں سے بھی نہیں. آپ دیکھیں کوئی نبی علیہ السلام جنوں میں سے نہیں. تین مخلوقات ہے نا بڑی, انسان, فرشتے, جنات. لیکن نبوت کن کو اللہ پاک نے دی؟ انسان. فرشتوں نے چاہا کہ ہمیں بھی مل جائے یہ, اور جو تلاوت ہم سنتے ہیں یا کرتے ہیں اس کے شروع میں یہ بات موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں, نائب بنانے والا ہوں. اور قرآن پاک کے دیگر مقامات سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس وقت فرمایا جب سارے فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے. اور پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود اطہر کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا. درس قرآن والے ساتھی تو یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کے سبقوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی تو اس وقت جنات بھی موجود تھے, فرشتے بھی موجود تھے. یعنی انسان کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے اور ذوی العقول میں فرشتے اور جنات پہلے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کے اوصاف بھی بتائے انہیں
ان کے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے بدرجہ ہائے عطن موجود ہوں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یہ تو پھر بڑی تباہی پھیلائے گا۔ جنات کو جب خیر اور شر دونوں دیے گئے تھے تو جنات نے زمین میں بڑا فساد کیا، پھر ان کو جکڑ پکڑ ہوئی تھی، سختی ہوئی تھی انسان کی پیدائش سے پہلے، تو یہ تو ان سے بھی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، یہ تو جنات پہ بھی غالب